اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے دین تو یقینی طور پہ کامل ہے، کامل اللہ نے ہے۔ ہمیں دین دیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں، میں عوامی زبان میں بات کروں گا، کہ علماء کے دین ناقص ہے، اس لیے کہ وہ ابھی تک بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو وہ ابھی تک ناقص طور پہ، ایک کہتے ہیں ہماری روایت ٹھیک ہے، دوسرے طبقے والے کہتے ہیں ہماری روایت ٹھیک ہے، تو اس کا اسلامی حل کیا ہے جبکہ دین تو کامل ہے؟ میں فقہ کی طرف نہیں جا رہا، فقہ تو لازمات بعد کی چیز ہے۔ دیکھو، اسلام کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو جواب یہ کہ دین کامل ہے اور کامل موجود ہے۔ اب کام کہاں سے خراب ہے؟ کام خراب ہے یا شرک آتا ہے یا بدعت آتی ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ شرک و بدعت کو ختم کرو، اختلاف ختم ہوگی۔ جی لیکن شاید آپ ناراض بھی ہو جائے، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جماعتیں شرک اور بدعت کے نام کو ختم کرنے پہ کے نام پہ بنی ہوئی ہیں، جی اور انہی پر بھی تو کفر اور گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے۔ جی 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 یہ میرے خیال میں وہی بات ہے کہ دین ناقص ہے یا کیا وجہ ہے؟ نہیں، دین تو ناقص بالکل نہیں ہے، کامل یہ ہے۔ ایک الزامی بات ہے۔ جی الزامی بات، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہے سوشل میڈیا، ایک ہے عالم نے تقریر کی، ان کی بات نہیں چلے گی، بات چلے گی دارالافتاء کی۔ جو دارالافتاء ہے نا، تو ان کی بات چلے گی، تو وہ کامل دین کا فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن اگر کس دارالافتاء نے ایسا کوئی فتویٰ دے دیا کہ جمہور اس کے خلاف ہے، وہ فتویٰ بھی نہ، تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً اس کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے۔ ایسا کوئی فتویٰ کسی نے دے دیا، وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ عَنْ مُسْلِمٍ وَلَوْ ضَعِيفًا أَحْرَى، ہر وہ قول جو جس میں 99 احتمالات کس کے ہوں، بولو، اس میں 99 احتمالات کس کے ہوں؟ کفر کے ہوں، اور ایک احتمال جو ہے اسلام کا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اسلام والے احتمال پر چل کر اس پر اسلام کا فتویٰ لگانا ہے، کفر کا فتویٰ نہیں لگانا ہے۔ جی آج کل مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اور ہم کس کے پیچھے چل سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ فرقے بہت سارے ہیں، جماعتیں بہت ساری ہیں، اسکول آف تھاٹس بہت سارے ہیں، ہم کس کے پیچھے ہم جائیں، کس کے پیچھے جائیں، کس کی بات مانیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ میں نے اس کا لوگوں کا بہت بڑا اشکال ہے اور سوال ہے، اور لوگ پریشان بھی ہیں، اس کا میں نے بہت اچھا جواب بنایا ہوا ہے۔ جو آدمی 5 کام کرے وہ مسلمان ہے، جو 5 باتوں پر چلے وہ مسلمان ہے۔ اور عجیب بات، جتنے اسکول آف تھاٹس ہیں، مختلف مکاتب فکر ہیں، وہ ان 5 باتوں پر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، لہذا سارے مسلمان ہیں، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ بتاتا ہوں 5، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، وہ شرک نہ کرے، قبر کا طواف اس سے مانگنا یہ شرک ہے۔ 2، بدعت نہ کرے، یہاں بدعت مکفرہ مراد ہے، مفسقہ اکثر لوگوں میں، اکثر مکاتب فکر میں بدعت مفسقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم بدعت کرتے، خود ان میں بدعت ہے، اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 3، قرآن کو حق مانے، اگر اس میں تحریف کا کوئی قائل ہے تو قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، تو پھر ہم کس پر ایمان رکھیں گے؟ اصل تو قرآن ہے، قرآن کے تحریف کے قائل نہ ہو۔ حدیث کو حجت مانے، قرآن ٹیکسٹ ہے، حدیث کا ٹیسٹ پیپر ہے، لہذا قرآن کو بھی مانیں گے، حدیث کو بھی مانیں گے۔ قرآن میں ہے نماز پڑھو، رکعتوں کا ذکر حدیث میں ہے، 2 رکعت نماز آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، حدیث میں ہے، وہ ٹیکسٹ پیپر، متن اور شرح۔ اور تیسری بات اس حوالے سے وہ ہے ختم نبوت کو مانے۔ کس کو مانے؟ تو نمبر 1، شرک سے بچے، 2، بدعت مکفرہ سے بچے، 3 قرآن کو حق مانے، اس میں تحریف کا قائل نہ ہو، اور حدیث کو حجت مانے، اور ختم نبوت کو حق مانے، تو یہ مسلمان ہیں، اور سب اس پر عمل کرتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ آپ عوام کو یا وہ جو ابتدائی طلباء کرام ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو ممبر رسول پر ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ علماء تو ادھر یا میڈیا پر وہ کہتے ہیں فلاں کافر، فلاں کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ہم ان کو ریجیکٹ کر لیں، نہیں بات ہو گئی۔ یہ بڑا اچھا انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا اور سٹیج۔ آپ حیران ہوں گے کہ 32 سال سے میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میری تقریر سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اما بعد، خطبہ پڑھتا ہوں، آیت اور حدیث کے بعد۔ اے لوگو، یہ میری تقریر ہے 32 سال سے۔ جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، جو شرک و بدعت سے بچے وہ مسلمان ہیں،
سارے اس پر عمل کرتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں، امت کو جوڑو، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ پھر میں تقریر شروع کرتا ہوں۔ یہ جو سٹیج ہے نا اور سوشل میڈیا ہے، علماء کو چاہیے کہ یہاں پر جنہیں اختلافی باتوں کو سامنے نہ لائیں۔ امت میں طاقت نہیں ہے، امت میں قوت نہیں ہے، امت میں استعداد نہیں ہے۔ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو ہماری حکومت کیوں نہیں پتہ ہے؟ ہماری حکومت نہیں ہے، کیوں؟ ہمارا نظام نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غلبہ نہیں ہے۔ اہم جملہ، غلبہ نہیں ہے۔ غلبہ کیوں نہیں ہے؟ قوت نہیں ہے۔ قوت کیوں نہیں ہے؟ اتفاق نہیں ہے۔ اتفاق کیوں نہیں ہے؟ تقوی نہیں ہے۔ تقوی لے ہو، حب جاہ اور حب مال کو چھوڑو اور اپنے اندر تقوی لے ہو تو اتفاق پیدا کرو، تو کیا ہوگا؟ قوت آئے گی۔ قوت آئے گی تو غلبہ آئے گا، غلبہ آئے گا تو آپ کی حکومت آئے گی۔ آپ تو ہاتھ اوپر نیچے پر لڑتے ہیں، 8-20 تراویح پر لڑتے ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے اس پر لڑتے ہیں، حیات الانبیاء پر لڑتے ہیں، تو پھر یہ تو کافر دور کے کفار خوش ہوتے ہیں، یہ لڑتے رہے مولوی، ہم پرسکون ہوں گے۔ ہمارے حکمران بھی خوش ہوتے ہیں کہ مولوی لڑتے رہے کہ مردے سنتے نہیں سنتے ہیں، تو بس ہم خوش رہیں گے اور اپنے حکومت میں ہم رہیں گے۔ تو جواب یہ ہے کہ اختلاف جو ہے نا، توجہ چاہیے، اختلاف یا فروعی ہے، یعنی مسائل کا، ہاتھ اوپر باندھو یا نیچے، امین آہستہ کہو اونچے واسے، خون سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، تو یہ برا نہیں ہے۔ اختلاف یا انتظامی ہے، ڈاکٹر محمد صاحب کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، الہدیٰ والے کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاحیے، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اشاعت والے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں اس طرح کام کرنا چاہیے، اہل حدیث والے کہتے ہیں۔ یہ سارے مسلمان ہیں، سارے کیا ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، یہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں۔ یہ اختلاف کیا ہے؟ بولو، انتظامی۔ کیا ہے؟ انتظامی۔ تو یا فروعی اختلاف ہوگا یا انتظامی، یا پیٹ کا اختلاف ہوگا۔ کیا؟ پیٹ کا۔ تو پیٹ کا اختلاف برا ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے، لہذا امت کو جوڑو۔ اگلا سوال۔